ہر قسم کی حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا واحد وحدت کا ہے۔ اس نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور یہاں پھر اپنی اشرف مخلوق انسانوں کو بسایا اور اس پروردگار کا بالخصوص ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جڑا وہ دانش صبر ختم رسول اور جو مولا کل ہیں ان کے کرپایاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کرپایاں رحمتیں آپ کے صحابہ کرام پر نازل ہوں کہ جن کے سینے براہ راست شمع رسالت سے روشن و منور ہوئے، کہ جنہیں فیض یافتہ دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب علم کرنے کی سعادت کبریٰ نصیب ہوئی۔ یہ علم کا دنیا میں دو علوم جو ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے، علم الابدان اس کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ میرے تمام اس علم کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، بالخصوص یہ اجمل حمایت اسلام کے ہمارے پرنسپل اور میرے شہر وزیر آباد سودلہ سے تشریف لانے والے میرے انکل راحت نسیم سہودروی صاحب، اور یہ طب کا اور دین کا دونوں کا ایک بہت بڑا علمی نام ہے پنجاب کا، پاکستان کا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر طب کی دنیا میں حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے وارث یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حاجی دوست محمد حاجی یاسین چاولہ صاحب حافظہ اللہ، اور ہم نے ان کی ماشاءاللہ جوانی بھی دیکھی اور ابھی بڑھاپا بھی دیکھتے ہیں، لیکن جوانی میں جس طرح ان کو گفتگو کرتے دیکھا تھا، علم پہ تبصرہ کرتے دیکھا تھا، بڑھاپے میں بھی ویسے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ انہوں نے کون سا کچھ کھایا ہے یا یہ برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جناب محترم احمد سلیمی صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنا مصروفیت میں سے وطن نکالا اور ہماری محفل کو رونق وزیرت بخشی، اور اس کے علاوہ آپ حاضرین کا تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنی دور سے، کراچی سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، اندرون سندھ سے، پنجاب کے، سرحد کے، KPK کے، بلوچستان کے، آزاد کشمیر کے، مختلف اور انٹرنیشنل کے یہاں دبئی سے، وہ ہمارے یہاں دبئی سے اسپیشل جو ہے ادھر جانی صاحب اسپیشل جو ہے وہ پارٹیشن کے لیے یہاں تشریف آئے، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے آپ کا، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اور یہ ایک انوکھا جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج تک موبائل کی دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں، فیس بک، واٹس ایپ اور کئی چینلز یہاں پر طب کی نشر و اشاعت ہوتی تھی، لیکن ایسی عملی چیز جو ہے نا کسی نے نہیں دکھائی۔ یہ جو
عزت ملی ہے، یہ یونیفیکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کے حصے میں آئی ہے، جس کے بانی جناب ڈاکٹر رضوان شاہ صاحب ہیں۔ ایک تھوڑا سا میں مختصر ان کے ساتھ جو رابطے کا میں اپنا بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ایم کیا ہے۔ ایم کے بغیر جب انسان کی منزل اس کی نشانی نہ کی جائے تو پھر جو عمل بھی جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہم کدھر جو ہے وہ دائیں بائیں بھٹک رہے ہیں۔ میرے دل میں اکثر ایک سوچ آتی تھی، یہ مولدین بھی بیٹھے ہیں، بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی سوچ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوچ آتی تھی، کسی کے ساتھ حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے، مشاہدے کی بات کرتا ہوں، تجربے کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں مختلف طریقہ علاج رائج ہیں۔ ایک مرض کی وبا پھیل کی ہے یا ایک ہی مرض کے مریض جو ہیں وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے، جتنی چاہے مخالفت کر لیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسی مرض کا مریض ہومیوپیتھی کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے طور پہ اس کا علاج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ حکیم کے پاس آتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ شفا دیتا ہے۔ اگر مختلف طریقہ علاج میں مختلف پیشنٹ جو ہیں ایک ہی مرض کے جب جاتے ہیں اور مختلف طریقے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے، ظاہر تشخیص بھی لگا ہوگی لیکن ان کو آرام آتا ہے، تو ایک سوچ آتی تھی کہ اس میں وہ کی کون سی شفا کی، کچھ چیز تو کامن ہے، معزز مہمانوں گرامی، کوئی چیز تو کامن ہے۔ مجھے پتہ ہے ادھر ہمارے حکام جو ہے وہ ایلوپیتھک والوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، زندگی کبھی جناب کبھی نہ کبھی انہوں نے بیٹے اور ہنسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مرضی کا بیٹے، ہمارا دل نہیں کرتا ہاتھی جو کے لائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ کوئی نہ کوئی ایسی جو نا کامن جو ہے وہ چیز ہے، یہ سوچ تھی کہ یار وہ کیا چیز ہے کہ جس میں ہر طریقے علاج میں جو ہے مریض کو شفا مل رہی ہے۔ یہی سوچ آگے لمبی بات ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جاؤں گا کیا کہ ہم نے کیا کیا، لیکن یہی سوچ جب میں نے ان کے ساتھ جو نا فیس بک پہ ان کے ساتھ ڈاکٹر رضوان صاحب کے ساتھ میری چیٹ ہوئی، واٹس ایپ پہ ہوئی، ان سے تبادلہ خیال ہوا، ان کے خیالات بھی میں نے جب دیکھے تو ان کے اندر ایک ایم تھا، جیسے دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک ایم تھا نا کہ جو ہماری طب ہے اس کو جدید جو ہے وہ علوم کے ساتھ ان کو تبدیل دے کے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ سامنے لے کے آئیں چیز کہ ہم بھی جدید جو ہے تقاضے ہم کو پورا کر سکیں۔ تو انہوں نے بھی ایک جو ہے نا وہ تھیوری کہہ رہے جو بھی پیش کیا، طب کو آسان کر کے انہوں نے پیش کیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب نے ان کے ایک ایم تھا یار کہ ہماری طب جو ہے نا اس کی کچھ وجوہات تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، سب کے سامنے ہے کہ کسی کے بچے کو بگاڑنا ہو تو اسے فری ہینڈ دے دیا جائے، یا پتر جو مرضی کا وہ نہیں بگاڑ دینا، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ بگڑتا ہے جب اسے پابندی نہیں ہوتی، فری ہینڈ دیتے ہیں، بچہ بگڑتا ہے، کبھی نہیں سدھرتا۔ پاکستان میں طب کے بگڑنے کی یا ان کے پیچھے جانے کی جو وجہ ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی حکومتی سرپرستی جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں تھی، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اور اسی طرح کا پھر وہ مجھے شرمندگی آتی ہے، میں وہ بات نہیں کروں گا کہ کالجوں میں کیا حال ہے، اس میں بھی شامل ہوں، اس لیے مجھے شرمندگی آتی ہے، اس کی بات نہیں کروں گا۔ باہر کیا ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہمارے پاس جدید لوگ جب ایکس رے وغیرہ الٹراساؤنڈ اور اسی چیز کی رپورٹ لے کے آتے ہیں، ہمارا کلینک جو ہے وہ منہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کروں، اب اس کو دیکھنے کا پڑھائی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی تشخیص بھی وہی ہے جو ڈاکٹر کی ہے، وہ بھی ادھر پہنچے لیکن اس کو تطبیق نہیں دے سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک ایم لیا، یونیفیکیشن تھیوری کی، یونیفیکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی،
جس میں ہمارے دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ طب کے مختلف علوم میں سے جیسے یہ کشتہ سازی ہے، یہ جو علوم جو ہے ناپید ہوا جا رہے ہیں اپنوں کی اور بیگانوں کی تنقید سے، بے جا تنقید سے، اور اپنوں کے بغض سے. تو انہوں نے ایک تو یہ ذمہ لیا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ ورکشاپ شروع کی کہ جس میں عملی مظاہرہ کیا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے. یہ دو کام ہم نے کیے. تیسرا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. آج جو سیکھا اس کو اپنے متن میں معمول بنائیں اور اس کا ریکارڈ رکھیں. ریکارڈ رکھنے کے بعد آپ سارے دوست جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی چینل آپ کے پاس ہے، وہاں شیئر کریں، تصدیق لگائیں، تکذیب لگائیں، دونوں کام کریں تاکہ یہ ہمارے پاس ایک میتھمیٹکلی جو ہے مواد ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کا مقصد تھا کہ جو طب یونانی کی ٹرمز ہیں جو پرانی، جیسے ہم اخلاقی اربا ہیں، اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، مصرف کر رہا ہوں، ان کو یہ جدید جو ایلوپیتھک طب ہے یا دوسری ہیں ان کے ساتھ تطبیق دی جائے کہ صفرا ہمارے میں کیا ہے اور طب ایلوپیتھک میں کیا ہے اور ہومیو میں کیا ہے، اور کوئی ایک جو نام تطبیق دے کے پھر اس کا سب کے ساتھ یہ ایسی چیز پیش کی جائے کہ جب ایک طبیب بات بیان کرے اس کو ایلوپیتھک سمجھے، جب ایلوپیتھک والا بات بیان کرے طبیب اس کی بات کو سمجھ رہا ہو. یہ میری بات ختم ہوئی. اور اب میں چاہوں گا کہ یونیفیکیشن فاؤنڈیشن یا یونیفیکیشن تھیوری جو بھی، اس کا میں نے جو آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہلکا سا ایک، اس کی تھوڑی سی یہ اپنی پروگرس بتائیں ڈاکٹر رضوان صاحب کہ جو میں نے بات کی ہے اس کو عملاً بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے دیا، اس کی کیا مثال کو پیش کریں گے کہ کیسے یہ تطبیق دے رہے ہیں طب یونانی کو اور جدید علوم کے ساتھ. جی ڈاکٹر سید رضوان شاہ صاحب کی بانی.